نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کا انکار کیا جائے اور استہزاء کیا جائے تو ایسی مجلس میں مسلمانوں کو شریک نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اس مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کے انکار اور استہزاء کو بند نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کی جو آیتیں ہیں یعنی قرآن کریم کی آیتیں، ان کی اگر غلط تشریح کی جا رہی ہے، غلط معانی بیان کیے جا رہے ہیں، اپنے ذہن سے اپنے خیال سے منمانی طور پر جو بات دل میں آ رہی ہے اسے بیان کر دیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف صالحین سے جو تفسیر منقول ہے اس تفسیر کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی مجلسوں میں بھی بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اس آیت میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کسی مجلس میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، یعنی کوئی گناہ کا عمل کیا جا رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہے، تو اس مجلس میں بھی شریک ہونا اور اس مجلس میں بھی بیٹھنا یہ غلط ہے۔ اس مجلس سے نکلنا اور اس مجلس سے ہٹنا ضروری ہے۔ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر لوگ مثال کے طور پر غیبت کر رہے ہوں، چغلی کر رہے ہوں، یا اسی طرح سے اس مجلس میں کوئی غلط بات بولی جا رہی ہو یا غلط بات دیکھی جا رہی ہو، مثال کے طور پر شادی خانے میں ہم جو ہے دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں میوزک بجایا جا رہا ہے، وہاں پہ ڈھول بجایا جا رہا ہے، باجا بجایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس طرح کی دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور اس مجلس میں اگر ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ہم بھی اس آیت کی ذیل میں اور اس آیت کے دائرے میں آئیں گے، یعنی ہمارا ایسا کرنا بھی ممنوع اور غلط ہے۔ ہر اس مجلس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ہر اس مجلس سے ہماری علیحدگی ضروری ہے جس مجلس میں یا تو براہ راست اللہ کی آیتوں کا انکار ہو، استہزاء ہو، یا اس کی غلط تشریح اور تفسیر ہو، یا اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو۔ ایسی تمام مجلسوں سے ہماری علیحدگی ضروری ہے۔ اگر اس مجلس میں یہ کام بند ہو جائے تو اس کے بعد اس مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے کہ اس کی اجازت ہے،
یعنی ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی مجلس میں بعد میں بھی شریک نہ ہو، اس لیے کہ ایسے لوگ اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اور ظالموں کی مجلسوں سے اجتناب کرنا، دور رہنا بہتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور یقیناً ہم نے آپ کے اوپر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب آپ سنیں کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں اس کے علاوہ دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، اگر آپ علیحدہ نہیں ہوئے تو انہی کے جیسے ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ جمع کرنے والے ہیں، اکٹھا کرنے والے ہیں تمام منافقین کو اور تمام کافرین کو جہنم میں۔